پانی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک عظیم نعمت ہے۔ یہ کائنات کی تکوین میں یا ان کو بنانے میں بنیادی چیز ہے۔ اللہ کا فرمان ہے ہم نے پانی کے ذریعے ہی ہر چیز کو زندگی بخشی ہے۔ پانی زندگی کی اساس اور بنیاد ہے۔ ہمارے معاشرے کے اندر یا ہمارے زمین کے اندر ہر چیز پانی کے محتاج ہے۔ نہ انسان اس سے مستغنی ہو سکتا ہے، نہ حیوان اور نہ نبات۔ اللہ کا فرمان ہے اسی نے آسمان سے پانی برسایا ہے، اس کے ذریعے تم پانی پیتے بھی ہو، اور اسی کے ذریعے درخت اگتے ہیں جس کے ذریعے تمہارے جانور کھاتے ہیں۔ مختلف طرح کے نباتات اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اگاتا ہے، جیسے زیتون ہے اور جیسے دوسرے درخت ہیں۔ اس میں بہت سی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرنے والے ہیں۔ پانی اللہ کے بندوں ایسا ذریعہ ہے جس سے انسان پاکیزگی حاصل کرتا ہے، جو کہ ایمان کا آدھا حصہ ہے، اور نماز کے لیے بھی اس کی ضرورت ہے، اور اسی کی ضرورت بہت ساری عبادات میں ہوتی ہیں۔ اسی سے وضو ہوتا ہے، اسی سے غسل ہوتا ہے۔ اللہ نے فرمایا وہ ہوائیں بھیجتا ہے اپنی رحمت سے پہلے خوشخبری دینے کے لیے، پھر آسمان سے ہم پانی برساتے ہیں جو پاکیزہ ہے، تاکہ اس کے ذریعے ہم اس زمین کو زندگی بخشیں جو مردہ ہو چکی تھی، اور اپنی مخلوق میں جیسے مویشی ہیں اور انسان ہیں ان کو پانی نصیب کریں۔ اسی طرح فرمایا آسمان سے وہ آپ کے لیے پانی نازل کرتا ہے تاکہ آپ کو پاکیزگی ملے۔ اللہ کے بندو، جو بارش ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے کہ جس پر شکر ادا کرنا بہت ضروری اور اہم ہے۔ اللہ کا فرمان ہے وہی ہے جو لوگوں کے مایوس ہونے کے بعد بارش نازل کرتا ہے، اپنی رحمت کو پھیلاتا ہے، وہی ہے بے نیاز قابل تعریف۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بارش کا وقت محدد کیا ہے، مقرر کیا ہے، جو اللہ کے نظام کے مطابق ہے۔ اللہ کا فرمان ہے کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ اللہ ہی بادلوں کو جمع کرتا ہے، پھر وہ ایک دوسرے کے ساتھ مل کے جمع ہو جاتے ہیں، پھر تم دیکھتے ہو کہ کیسے اس کے اندر سے پانی برستا ہے، اور کئی مرتبہ برف بھاری ہونے لگتی ہے، اور برف یا ژالہ باری ہوتی ہے، جس پر اللہ چاہتا اس کو بھیج دیتا ہے، جس سے چاہتا ہے اسے دور کر دیتا ہے، اور اس کی چمک جو ہوتی ہے وہ کئی مرتبہ اتنی تیز ہوتی ہے کہ آنکھوں کو لے جائے یا انسان کی بینائی کو ختم کر دے۔ اللہ کا فرمان ہے وہی ہے جو آسمان سے بارش نازل فرماتا ہے تاکہ اپنی رحمت آپ کو دکھائے، اور تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو کشتیاں بنائی ہیں وہ ان کے اندر چلیں، تاکہ اللہ کی نعمتوں پر آپ اللہ کا شکر ادا کرو۔ اللہ کے بندو، جب بارش متاخر ہو جاتا ہے، کئی وقت تک نازل نہیں ہوتا، تو قحط سالی ہو جاتی ہے، لوگ کرب میں مبتلا ہو جاتے ہیں، درخت ختم ہونے لگتے ہیں، یہ پودے مر جاتے ہیں۔ اللہ کا فرمان ہے ذرا سوچو کہ اگر یہ پانی زمین میں نیچے اتر جائے تو کون ہے کہ جو تمہیں صاف ستھرا پانی نصیب کرے گا، میٹھا پانی نصیب کرے گا۔ انبیاء علیہ السلام کے دور میں بھی قحط سالی ہوئی تھی، تو انہوں نے ان کو بتایا کہ کون سے وہ کام ہیں کہ جو کر کے آپ اس قحط سالی سے بچ سکتے ہو۔ بہت ساری قوموں پر اللہ تعالیٰ نے اس کا عذاب نازل کیا، لیکن دیکھیے ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے خصوصی دعا کی تھی کہ وہ امت محمدی کو قحط سالی کا ذریعہ ہلاک نہ کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہم نے آل فرعون کو قحط سالی سے اور ثمرات کی کمی سے آزمایا تاکہ وہ یاد دہانی ان کو کام آئے اور وہ پلٹ آئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جب لوگوں پر رحمتیں نازل کرتا ہے تو زمین سیراب ہونے لگتی ہے، اور یہ مزین ہو جاتی ہے، اور لوگوں کے چہروں پر خوشیاں نظر آنے لگتی ہیں۔